اچھا، یہ تمام جو ہم پیغامات سن رہے ہیں اس وقت، ہمارے سامنے مسعود پزشکیان بھی ہیں، ابراہیم عزیزی بھی ہیں، ادھر سے جیڈی وینس کے بھی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دھمکی آمیز بیانات ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے اچھے بیانات بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے تھرو جو ہے یہ تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی وہ اچھی باتیں بھی کر جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیک اسٹیٹ کبھی بھی، کیونکہ فیک اسٹیٹ کا جو منسٹر ہے اس نے ابھی بیان دیا ہے، وہ کبھی بھی ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وہ کوئی نہ کوئی نیا راستہ ضرور نکالے گا، کیونکہ ابھی اس کو لگ رہا ہے کہ جنگ رکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے پریشانی کا عالم بنا ہوا، کیونکہ ہمیں جتنے بھی ان کے فیک اسٹیٹ کے منسٹرز تھے ان کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس جنگ سے فائدہ ہے اور ہم اس جنگ سے فائدہ اٹھائیں گے، ایران اور امریکہ کی جنگ سے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اس میں ڈائریکٹلی شامل نہیں ہونا چاہتے، لیکن ہم اس جنگ سے یہ فائدہ اٹھائیں گے اور یہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے، وہ یہ باتیں کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایران کا جو حکومت ہے، یعنی ایران کا تختہ جو ہے وہ لٹنا چاہتے ہیں، اور ایران کو کی معیشت جو ہے اس کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں پچھلے ہی دنوں جو ان کا بیزس موٹرچ ہے فیک اسٹیٹ کا، اس نے یہ باتیں کھلے عام کی ہیں، تو انہوں نے دیکھیں ایم او یو کو کس طرح سے تباہ و برباد کروایا، ان کی کوششیں تھیں اس کو ختم کرانے کی، پھر کتنے دن 15 دن تک تقریباً جو ہے ہمیں گولہ بارود دونوں طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے، کیا ہوا، دونوں کو نقصان ہوا، امریکہ کو کی ساخت کو بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اب یہ پھر کوئی نہ کوئی چال چلے گا، کیونکہ اب اسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں، خلیجی ممالک سارے اس کے اندر انوالو ہیں، تو اب یہ جو ہے کوئی اور چال چلنے کے منصوبے میں ہوگا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی منصوبہ یا یہ بنا چکا ہوگا یا یہ بنانے کا سوچ رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دینا جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا یہ دل کا دورہ نہ پڑوا دیں۔ ابھی میں جو فیک اسٹیٹ کے پرائم منسٹر نیتن یاہو ان کا سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی بھی ایران امریکہ کے معاہدے کو نہ ہی تسلیم کرتا ہوں نہ ہی مانتا ہوں، میں جو ہے وہ حملہ کرتا رہوں گا، جیسے وہ لبنان کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے، وہ حزب اللہ کا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہیں حماس کا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ ہوں، مطلب غیر مسلح نہ ہوں، اور میں تو حملے کرتا رہوں گا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ حماس جو ہے وہ غیر مسلح پہلے مکمل طور پر ہوگا، اس کی چالاکی دیکھیں، پہلے حماس تو تب جو ہے میں اپنی سولجرز کو فلسطین یعنی غزہ سے لے کر جاؤں گا، تو اس قسم کی وہ من گھڑت کہانیاں بنا رہے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایران پر حملہ کروں گا، ہم تو چاہتے ہیں تم ایران پر حملہ کرو، بڑا ہی مزہ آ جائے، ایران نے اس کو ایران کے ایک دو میزائل کی مار رہی ہے، تو اچھا کرے گا اگر ایسا کرے گا، اور اس کی چالاکی دیکھیں کہ ابھی تک اس نے ڈائریکٹلی آ کے ایران کے سامنے یہ کھڑا نہیں ہوا، اور نہ یہ ہوگا، یہ دوسروں کو مروائے گا، دوسرے ملکوں کو استعمال کرے گا، امریکہ کو استعمال کرے گا، اس کی فوجی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرے گا، دوسری طرف سے خلیجی ممالک کو استعمال کرے گا، خاص کر کے یو اے ای کو، تو اس کا دل یہی چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت خلیجی ممالک کا بھی سننے میں آیا کہ وہ کسی طور پہ بھی جنگ کے اندر حصہ نہیں ڈالنا چاہ رہے، اور اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسعود پزشکیان جو ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ نہ بڑھے، خطے میں امن ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے تھرو جو ہے وہ تمام معاملات حل ہونے چاہیے، اور کوئی کسی قسم کی جنگ اور اس قسم کی حالات پیدا نہ ہو، کیونکہ اس سے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں۔ شکریہ۔